وہ جو مذہب تشیع پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بہت آسانی سے آج آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں کہ دیکھیے 2 باتوں سے آپ بیک ہو جائیے تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 2 چیزوں سے۔ پہلی چیز، اس بات سے آپ بیک ہو جائیں کہ امامت ڈیوائن ہے۔ یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ اگر اس عقیدے کو آپ چھوڑ دیں تو پھر ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز، حق زہرا کو بیان نہ کریں۔ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یعنی ایک امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اس کو بیان نہ کریں۔ امامت کا جو ڈیوائن عقیدہ ہے، اس عقیدے سے آپ پیچھے ہو جائیں، اور حق فاطمہ زہرا کو بیان نہ کریں، فدق کو بیان نہ کریں۔ اگر یہ 2 عقیدوں سے آپ دستبردار ہو جاتے ہیں تو امت کو آپ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کا آپ کو یہ آفر دینا دلیل ہے اس بات کی کہ اگر مذہب تشیع، اگر مکتب اہل بیت کی بنیاد کسی چیز پر ہے تو یہ 2 ہی چیزیں ہیں، امام کا ڈیوائن ہونا اور فاطمہ زہرا کا حق ہونا۔ یہ 2 ہی چیزیں تشیع کی بنیاد ہیں، کیونکہ انہی 2 کے چھوڑنے پر تو امت آپ سے خوش ہو جائے گی، امت آپ سے بالکل راضی ہو جائے گی، کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہے گا کہ صاحب ان 2 عقیدوں سے دستبردار ہو جائے۔ کہ دیکھیے، شیعہ یہ بات کہتے ہیں کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے اور امام اللہ بناتا ہے، لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ قرآن سے دلیل لے کر آؤ تو پھر ان کے پاس قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل، آپ دیکھیے غامدی کو، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، غامدی نے بھی یہی اعتراض کیا، وہ جو 3 درجے کا میکینک ہے، اس نے بھی یہی اعتراض اٹھایا ہے، بنیادی اعتراض، کہ صاحب شیعہ سے جب کہا جائے کہ امام ڈیوائن ہے اور رسول کے بعد کسی کا تعلق اللہ سے ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، اور یہ عقیدہ قرآن میں ایگزسٹ، یہ ہے سب سے بنیادی اعتراض آپ کے اوپر۔ یعنی اگر آپ قرآن سے یہ ثابت کر دیں کہ جس طرح سے نبی اللہ بناتا ہے اسی طرح سے امام بھی اللہ بناتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مکتب تشیع کا بنیادی عقیدہ قرآن حکیم سے ثابت ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ جب بنیادی عقیدہ آپ کا ثابت ہو جائے گا تو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تو اسی کے ضمن میں